بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام معزز ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، آج کا ہمارا موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کے عجیب و غریب واقعات پر ہے۔ پیارے ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ایک طرف کو نکلا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت اور پہاڑ بھی سامنے آتا ہے اس سے السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی ہے، اور میں خود اس آواز کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کے نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، اور اس نے بآواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ اعرابی یہ معجزہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا۔ جنگ بدر کے دن حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی دے کر فرمایا کہ تم اس سے جنگ کرو۔ وہ ٹہنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی ایک نہایت نفیس اور بہترین تلوار بن گئی، جس سے وہ تمام عمر لڑائیوں میں جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پیارے ساتھیو، جانور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور سچے نبی ہیں۔ چنانچہ ایک انسانی کا اونٹ بگڑ گیا تھا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا تھا، بلکہ لوگوں کو کاٹنے کے لیے حملہ کیا کرتا۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس اونٹ کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو لوگوں نے آپ کو روکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ لوگوں کو دوڑ کر کتے کی طرح کاٹ کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس کا کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ آگے بڑھے تو اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن رکھ دی اور آپ کو سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر اور گردن پر اپنا دست شفقت پھیر دیا تو وہ بالکل ہی نرم پڑ گیا اور فرما بردار ہو گیا، اور آپ نے اس کو پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی ہر مخلوق جانتی اور مانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جنوں اور انسانوں میں سے جو کفار ہیں وہ میری نبوت کا اقرار نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اونٹ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو سب سے پہلے آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ پیارے ساتھیو، غزوہ خیبر کے دن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں اشوب چشم آ گیا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دین لگایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا ہو گئی۔ اسی طرح جب غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں سانپ نے کاٹ لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شفا ملی۔ بخاری شریف ایک طویل حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے گر پڑے تھے، جس سے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور ان کے ساتھی ان کو اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان سے ابو رافع کے قتل کا سارا واقعہ سنا، پھر ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو وہ فوراً ہی اچھی ہو گئی، اور یہ معلوم ہونے لگا کہ ان کی ٹانگ میں کبھی کوئی چوٹ لگی ہی نہ تھی۔ پیارے ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مردے زندہ کیے۔ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری مردہ بچی زندہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھا دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا اور روٹیوں کا چورا کر کے شرید بنایا اور اس کو بارگاہ نبوت میں لے کر حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کو تناول فرمایا۔ جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ہڈیوں کو ایک برتن میں جمع فرمایا اور ان ہڈیوں پر اپنا دست مبارک رکھ کر کچھ کلمات ارشاد فرما دیے تو یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ بکری زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور دم ہلانے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، تم اپنی بکری اپنے گھر لے جاؤ۔ پیارے ساتھیو، احادیث کی تلاش اور جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔
ان میں سے صرف ایک موقع کا ذکر ہم یہاں آپ کو بتاتے ہیں۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو غسل بھی کیا اور جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکور برتنوں کو بھی بھر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم لوگ 1 لاکھ بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ پیارے ساتھیو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کا 1000 2000 کی گنتیوں سے شمار کرنا انتہائی دشوار ہے، کیونکہ ہم تحریر کر چکے ہیں کہ آپ کے ذات مقدسہ تمام انبیاء سابقین علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا مجموعہ ہے، اور ان کے علاوہ خداوند قدوس نے آپ کو دوسرے ایسے بے شمار معجزات بھی عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں دیے گئے۔ اس لیے یہ کہنا آفتاب سے زیادہ تابناک حقیقت ہے کہ آپ کے مقدس زندگی کے تمام لمحات در حقیقت معجزات کی ایک دنیا اور خوارق کے عادات کا ایک عالم اکبر ہیں۔ تو دعا ہے پیارے ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں زندگی رہی تو ضرور ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔